کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے؟ 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی، یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر ماریں. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد used to. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفینس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا، بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کمارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفینس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا. زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال. لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی، علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس، یہ ہو گئے میری لک ہے. وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ، یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے، او بھائی تو نہیں جیتا ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک، تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا. ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا، پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا، تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں، تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا. مسلمان ہوتا تو کیا کہتا؟ یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے، اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار، کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا، کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا، اللہ کیا کر دیتا؟ معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے، اس نے قوم کا مجرم تھا وہ، اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں. اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی، تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر لیا. انجام بھی برا، زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو، کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو،
اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا؟ جیل میں. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا. میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا لیکن وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال اب کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کب یہاں سے. یہ پتا ہو نا آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو پاس کرو. ٹھیک. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی نہیں آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں. تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی. کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل. تو کہتا ہے یار اس دن وہ CCTV کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ ابھی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے. آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے, پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا PhD کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی, باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی کے بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھائی تمہارا باپ مارا ہے تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو, گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات ہے. 1 آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر, اس کا سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی,
حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے تو اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے ٹھک 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 کر کے کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی یہ کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے, بھائی ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو
شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی, سمجھتے ہو, کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے. وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا, پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو. تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریق اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پیوی تھی, فلاں نے فتوا دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے دونوں کو چترال لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا خیال ہے, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو, سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی, 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے
بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, این ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا, اللہ کو یاد کر کے گزرے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک یہ بڈھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں, کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. ایک اعلان کرنا ہے بس. پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے. وضو خانہ, انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے.
یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے، بہت سے نلکے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے، ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے، خراب ہو گئے نلکے، اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو۔ اور اللہ بھلا کرے یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو، 40 سال تو ہو گئے ہوں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے، تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں، سمجھ رہے ہیں، یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جاریہ ہے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین، کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا، یہ والا اعتکاف والوں کے لیے بہت چھوٹا ہے، ان کو دور جانا پڑتا ہے، اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں، تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں، سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے، حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو یہ پبلک ہی کرتی، تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے، کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا تھا ان کے، وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں، لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی، مر گئے، یہی اسٹائل تھا نا ان کا، مر گئے، کیا تھا وہ بھول گیا یار، زندہ ہو گئے، بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے، بہرحال وہ بڑا مزہ آتا تھا۔ ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں، بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں، تھوڑا انٹرٹین، پب جی سے اچھا ہے، پبجی سے اچھا ہے، پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو، بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا۔ پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا، وہ نام نہیں میں لوں گا فتنہ ہوگا، جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا، اس میں کیلے ویلے قبلے کی طرف رخ اس طرح کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا، تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو، یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے۔ تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے، رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے، ٹینک بنے گا، نمازی وضو کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں۔ اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا، اللہ نے یؤمنون بالغیب، غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں، تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا، تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے، قرضے لے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا، چوری کر کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں۔ تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے، کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں، آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے، حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے۔ دیکھو کتنی بڑی تجارت، وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر کو۔ نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی کھائیں گے نا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا، پرندوں کو بھی، آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے، وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے، تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں، اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے، مسجد کی رسید، مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں، سمجھتے؟ کافی ہو گیا۔ اچھا بھائی، یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے، تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل، آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں۔
اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ان کا تکلیف ہونا غلط ہے، بھائی کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان ہوئی، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں، یعنی 18-20-22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں میں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز. تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا، صحیح ہے نا. رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں، اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب، میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا میرا بیان سن کے، بہت اچھی بات ہے. چھپ کے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی، یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو
جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو. سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی. سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے. میرا مسئلہ گولڈ کا ہے, تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو کو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی, اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں. ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا, یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی, پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے VIP قبر, اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی, تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے. خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے وہ, میں نے وہاں بلاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی. تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو, اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے,
اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں, بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں, زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں, اس کا اپنا مزہ ہے. زکوٰۃ کا فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہائے اتنی ساری زکوٰۃ دیں کہاں سے, شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتہ ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں. نہیں ہے تو سونا بیچیں, بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں, غریب آئے نا, اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو دھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی ہو خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی, 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں اس کو پکڑا دے, تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور